السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد، قسط نمبر 19۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ سین شروع ہوتا ہے وہاں سے جب یوسف سلیم کہتا ہے بہت خوب، آپ تو میرے دل کو بھانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری باتیں آپ کے دل کی آواز بنیں گی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا محبت کے آثار سارے آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ محبت ہی وجود کا راز ہے۔ انسانوں کا اپنے ارد گرد کے ماحول سے تعلق محبت کی بنیاد پر ہے۔ ہماری زندگی محبت ہی سے رواں دواں ہے۔ محبت ہی انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے کام پوری خلوص اور خوبی سے انجام دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا فرمایا آپ نے؟ محبت کی قسمیں ہیں؟ بھلا محبت کی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے محبت، تمام مسلمانوں سے محبت۔ دیکھیے کتنی قسمیں سامنے آ گئی محبت کی۔ لیکن آپ نے اس محبت کا ذکر نہیں کیا جو میں نے کی ہے، جو سیما نے مجھ سے کی ہے۔ میرے نزدیک تو یہ محبت نہیں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے، پھر بولے، ہاں اس میں شک نہیں، محبت کی ایک قسم یہ بھی ہے، اور اسی قسم نے تو ہمیں یہاں جمع ہونے پر مجبور کیا ہے، لہٰذا اس قسم پر بھی بات ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، اس میں مجھے شک نہیں۔ خیر، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے محبت کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ محبت نام ہے اس رجحان کا اور میلان کا جو ایک فرشتہ دل میں ہمیشہ قائم رہتا ہے، یا پھر محبوب کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا نام ہی محبت ہے، اور یہ کہ محبوب کو ہر سانس کے ساتھ یاد کیا جائے۔ انتہا یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبوب میں فنا ہو جائے۔ ان سب باتوں کو تو میرا دل مانتا ہے۔ آپ نے محبت کا مفہوم میرے جذبات و احساسات کے عین مطابق بتایا، اور میں اس وقت بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری آتی ہے محبت کے درجات کی۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دیکھنے والا کسی صورت کو خوبصورت خیال کرے یا اس کے اخلاق اور عادات کو اچھا خیال کرے۔ یہ درجہ استحسان کہلاتا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے سبق پڑھا رہے ہیں، میں نے قدرے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ اسے سبق ہی کہہ سکتے ہیں، وہ مسکرا دیے۔ لیکن آپ یہ سب کچھ زبانی کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ میرا موضوع ہے، اس لیے تو آپ کے پہلے میزبان آپ کو میرے پاس لائے ہیں۔ دراصل میں اس میدان کا ماہر خیال کیا جاتا ہوں، اس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ نوجوانوں کو لے کر بیٹھ جانا اور اس موضوع پر سیر حاصل بات کرنا میرا کام ہے، اس لیے آپ زیادہ تعجب میں نہ پڑیں۔ اچھی بات ہے، آگے چلیے۔ میں مسکرا دیا، الجھن جو دور ہو گئی تھی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دیکھنے والا اس خوبصورت چیز یا شخص کے قرب کا خواہش مند ہو، اس درجے کو اعجاب کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات دل میں اس کا تصور رہے، آپ اسے عشق کہہ لیں، اس درجے کو قلب کہتے ہیں۔ ایک چوتھا درجہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور سونا تقریباً ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بیماری لاحق ہو جائے تو نوبت جنون تک پہنچ جائے اور موت تک واقع ہو جائے۔ یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے۔ بالکل، میں اسی درجے تک پہنچا ہوا ہوں۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہے۔ میں جلدی سے بول پڑا۔ مولانا میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر بولے، میں سمجھتا ہوں۔ اب تو آپ بوریت محسوس نہیں کر رہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، اب تو مجھ پر جوش سوار ہو گیا ہے۔ تو پھر سنیے۔ محبت کے تمام انداز ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ محبوب سے رغبت ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے سیما صاحبہ سے محسوس کی۔ محبوب کی مخالفت بری لگتی ہے۔ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے بدلے میں کچھ چاہتا ہے۔ بس ایک محبت ایسی ہے جس کا واحد مقصد
اللہ رب العزت کی رضا اور خوش ندی کا حصول ہے۔ جی کیا مطلب؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ میں چونکا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیے، پھر ان کی پرسکون اور ٹھہری ہوئی آواز میرے دل میں اترنے لگی۔ میں نے وہ کہا جو مجھے کہنا چاہیے، اسی طرف تو آپ کو لانا ہے۔ وہ مسکرا دیے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، یعنی اللہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے۔ اگر کسی اور سے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ اصل میں کامل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، کیونکہ جب تک کسی اور کی طرف توجہ رہے گی دل کا کوئی نہ کوئی گوشہ غیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ جتنا کوئی غیر اللہ کی محبت میں مبتلا رہے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہو جائے گی۔ آپ اپنی مثال لے لیں۔ جب تک آپ سیما صاحبہ کی محبت میں ڈوبے رہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خیال تک نہ آیا۔ جب سیما صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اللہ کے کلام نے آپ کے پاؤں روک لیے۔ ان کی موجودگی میں شاید آپ اللہ کا کلام سن کر بھی نہ رکتے۔ لیکن محبت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنے اللہ سے اتنی محبت ہو کہ کسی اور سے ہو ہی نہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بعد جس سے محبت ہو وہ محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ دیکھیے، محبت کی ابتدا مذاق اور دل لگی سے ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا بمقصد ہوتی ہے، اور حقیقت اس کی اس قدر دقیق اور پیچیدہ ہوتی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ دین اور شریعت میں یہ کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ محبت میں سب سے افضل بات یہ ہے کہ انسان پاک باز رہے، گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکے، اپنے خالق و مالک کی طرف سے ملنے والی جنت سے خود کو محروم نہ کرے، بے پناہ احسان کرنے والے پروردگار کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ یقیناً اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں عمر وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے اور نواہی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے پر مشتمل اپنی ہدایات کے قابل سمجھا، ہماری طرف رسول بھیجے اور ہمیں اپنے مقصد کلام سے نوازا۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہی سب حسینوں سے بڑھ کر حسین ہے۔ اس جیسا حسین کوئی نہیں۔ یہ اسی کی بے مثال حسن کی اتناسی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے کائنات کی تخلیق کی، اس کے گوشے گوشے کو حسن و جمال بخشا۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے چاروں اطراف حسن کے جلوے موجود ہیں۔ یہاں چاند ستاروں سے سجا آسمان، کہیں جھومتے ہوئے سرسبز جنگل، کہیں پھول، کہیں تتلیاں، کہیں جگنو، اور یہ خوبصورت کائنات بنا کر رب العزت نے انسان کے دل کو، نظر کو ذوق و جمال بخشا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جمال اور آشنا نظر اور محبت بھرا دل دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ رب العزت سے ہی محبت کرے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائے۔ دین سراسر محبت کا ہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ٹور کر محبت کرنا اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہوئے دل و دماغ اور بدن کا ایک ایک حصہ آپ کی اطاعت میں لگا دینا اور تمام مسلمانوں کے لیے محبت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہی دین کا مقصد ہے۔ محبت نہایت بے شبہ فطری جذبہ ہے۔ یہ جذبہ دبایا بھی جا سکتا ہے اور اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ یہاں تک کہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے رک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے کہا محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے دبایا بھی جا سکتا ہے اور اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔ جی درست۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان زندگی کے اندھیروں سے محبت کی روشنی کی طرف نکل آئے، اپنے فرائض کو پوری دل جمعی اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی ہی ذات کو محبت کا مرکز ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ایمان والے لوگ وہی ہیں جو میرے ہی جمال بے مثال پر رچ گئے اور سب سے زیادہ مجھے سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔